کے لیے قربان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو ذبح کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ جانور کا خون مطلوب ہے نہ اس کا گوشت مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے دلوں کا ارادہ مطلوب ہے، ہمارے دلوں کا تقوی مطلوب ہے کہ ہم کس ارادے سے جانور کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو ہم ذبح کرتے ہوئے جو مسنون دعا ہیں اس میں ایک یہ آیت بھی آتی ہے کہ پروردگار سب کچھ تو تیرا ہے، آج تو نے حکم دیا ہمیں کہ جانور ذبح کرو، کل اسلام پر آنچ آئے اور تیرے نام پر کوئی انگلی اٹھے، تیرے دین پر کوئی انگلی اٹھے تو مسلمان ہم اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم اس بات کا اعتماد رکھتے ہیں، ہم اس بات کی آرزو اور حسرت رکھتے ہیں کہ ہم اپنی جانوں کو بھی تیرے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کیا لگائیں گے ہم؟ اگر اسلام پر آنچ آ جائے، قرآن پہ انگلی اٹھنے لگے اور ضرورت پڑے کہ ہمیں اپنی جان دے کر کے اسلام کو بچانا ہے، تو آج کا مسلمان تیار ہے اس کے لیے؟ بالکل تیار ہے۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر ہم سے نہ یہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ ہم دین اسلام کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کو بچانے کے لیے، دین اسلام کی آبیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے یہ مسلمانوں کے ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہمارا مقصود شہادت ہی ہوتی ہے، ایمان والوں کا مقصود شہادت ہے۔ ہمیں نہ دولت چاہیے نہ مال چاہیے، اس لیے جہاں ضرورت جیسی پڑے گی اسلام کے لیے ہم اپنی چیزوں کو نچھاور کرتے جائیں گے۔ اور جو لوگ نثار کرتے ہیں، جو لوگ نچھاور کرتے ہیں، جو لوگ مٹاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ زندگی پا جاتے ہیں، وہ حیات جاودانی پا جاتے ہیں، وہ ایسی زندگی پاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قربانی دی۔ ابھی قربانی کا مہینہ گزرا، یہ ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، اس کے بعد متصلاً جو محرم کا مہینہ ہوگا، آج کتنے دن ہو گئے؟ سن 63 ہجری کی بات ہے۔ اس 63 ہجری میں امام حسین میدان کربلا میں اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ گھر بار کو لے کر کے وہاں پہنچے تھے۔ ان کی ایسی قربانی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے جاودانی عطا کی، کیسی زندگی عطا کی ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی محرم کا چاند نظر آتا ہے تو امام حسین کی خون کی لالی اہل ایمان دیکھتے ہیں، اور پوری دنیا اس بات پر گواہ ہے۔ کوئی ہندو کوئی مسلمان نہیں ہوتا ایسے وقت میں، بلکہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ ذرا قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی وہ عام انسانیت کے لیے تھی، وہ شہادت آج تک یاد ہے۔ اس لیے جو قربان ہوتا ہے، یہ جانور قربان ہو رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور میں آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جو مسلمان گیان بانٹتے ہیں کہ ہمیں تو پیسوں کو غریبوں میں صدقہ کر دینا چاہیے۔ اتنے جانوروں کا جان ضائع کر دیا گیا یا گوشت ضائع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک تو مسلمان اللہ کے احکام کا پابند ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے اس کام کو ہم کرتے ہیں۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں سوائے اس کے کہ قربانی کا جانور ذبح کیا جائے، اس سے زیادہ بڑا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور اس کا لاجک کیا ہے؟ ایک تو ہمارے وہ مسلمان جو جاہل بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہے، اور وہ کچھ جانتے نہیں، لاجک نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے کیا
حقیقت کار فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کیا منشا چاہیے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جانور جو پیدا کیے، بلکہ کائنات کا جو وجود ہے یہ پوری کل کائنات کا وجود انسانوں کے لیے ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی گئی، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کل جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی یہ سب انسانوں کے لیے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو انسان کے کھانے کے لیے، کچھ سواری کرنے کے لیے، کچھ اور دوسرے کاموں کے لیے ہیں۔ جب انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے والے نے حکم دے دیا کہ اس کو کھایا جائے گا۔ اور یہی نہیں، آپ کو میں بتاؤں کہ وہ لوگ جو آج اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اس میں عیسائی اور یہودی تو ہیں جو اس پر اعتراض ان کو نہیں ہے ذبیحے پر یا جانور کے کھانے پر، لیکن وہ لوگ جن کو اعتراض سب سے زیادہ ہے، ان کی مذہبی کتابیں اور ان کے دھارمک کرم کانڈ بغیر بلی کے، بغیر پشو بلی دیے ہوئے ان کا کوئی کاری کرم نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ گیان بانٹ رہے ہیں۔ پورا منو اسمرتی کا 5واں اور 3 اور 4 ادھیائے پورا پشو بلی پہ بھرا ہوا ہے۔ وقت کی کمی ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک جگہ یہ لکھا ہے ادھیائے 5 منو اسمرتی میں کہ سوئم بھیو نے جو جانور پیدا کیے ہیں، ایسے جانور جو کھانے کے یوگیہ ہوں، اس کو کھانے میں کسی طرح کا کوئی پاپ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مہابھارت کے انوشاسن پرو میں پورا ایک لسٹ بنایا ہوا ہے کہ سراد میں کون سے جانور کو قربان کرنے سے مرنے والے کو، جو میت ہے، جو لوگ مر چکے ہیں، ان کو کتنے دنوں تک نجات ملتی ہے۔ گائے ذبح کرنے سے 13 مہینے تک، بھینس ذبح کرنے سے اتنے دنوں تک، اور پرندہ دینے سے اتنے دنوں تک، پورا ایک چارٹ اور پورا ایک لسٹ موجود ہے۔ تو یہ اعتراض وہ کرتے شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پھینکتے ہو پتھر دیوار آہنی پہ، حماقت تو دیکھیے۔ ان کو پتہ نہیں ہے، جو لوگ دھرم کو نہیں جانتے، مذہبی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اور اس میں بھی ہمارے یہ نونہال جو کچھ ویجیٹیرین بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ گرین بقرعید کی مبارکباد دی جا رہی تھی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہماری قوم اور ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ گرین بقرعید کیا ہوتی ہے بھائی؟ ایسے لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتے ہیں اور اسلام کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بیدار ہونے کی بھی ضرورت ہے اور پڑھنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا صرف یہ تعلق نہیں ہے کہ یہ گوشت کھایا جائے، بلکہ اس کا بہت بڑا مہتو دنیا کے اکنامکس پاور کو بڑھانے میں ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا تہوار نہیں ہے کہ جس کا فائدہ براہ راست غریب طبقے کو ہوتا ہے سوائے بقرعید کے۔ بقرعید میں جانور ذبح کی جاتی ہے، اور جانور کون پالتا ہے؟ کاشتکار پالتا ہے، کھیتی کرنے والے لوگ پالتے ہیں، غریب طبقے کے لوگ پالتے ہیں، تو ان تک براہ راست زیادہ منافع کے ساتھ وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جو جانور عام دنوں میں آپ کو 5000 میں ملتا ہے، بقرعید کے موقع پر اس کا دام دگنا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ کاشتکار کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے محلے میں، سماج میں سینکڑوں ایسے مکانات ہیں کہ جن کو پیسے سے گوشت خرید کر کھانے کا شاید نصیب نہ ہوتا ہو، ان تک بڑی تعداد میں کھانے کا یہ پروٹین پروف سامان پہنچتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو لوگ اس پر گیان بانٹ رہے ہیں وہ گیان بانٹنا بند کریں۔ آپ اس سے ونچت نہیں ہے، آپ اس سے محفوظ نہیں ہے۔ پراکرتک کو
دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس میں کھانے پینے کی نئی نئی چیزیں بنائی ہے، اور دنیا میں کسی کے بھوکنے سے، کسی کے ہلہ کرنے سے کچھ ہوتا ہے؟ ہندوستان کی پوری آبادی میں سے 80% لوگ مانساہاری ہیں۔ 80% میں کتنے مسلمان ہیں؟ گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 14% مسلمان ہیں۔ بہت زیادہ کیجئے 20% مسلمان ہیں، تو 80% میں 20 مسلمان ہو گئے تو 60% جو مانساہاری ہیں، گوشت خور ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جیو ہتیا ہو گیا اور فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیوں بزرگوں، ویدوں میں بھی، قرآن نے بھی اور دھارمک کتابوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جو چیز جو جانور کھانے کے لائق ہے اس کو کھانے کے لیے ذبح کیا جائے تو وہ ہتیا نہیں ہے، وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور انسان کے کھانے کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے کھانے کی جو چیزیں ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو کھایا جائے گا، جس کو حرام کیا ہے اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ تمام کائنات کی چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے انسان کو اپنے اللہ کا، اپنے مالک کا، اپنے پروردگار کا فرما بردار ہو کر کے زندگی گزارنا ہے۔ یہ فرما برداری ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم پر جانور ذبح کیے۔ اس کے پیچھے کی جو تاریخ ہے اس سے آپ حضرات واقف ہیں۔ یہ قربانی ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ ایک پیغام تو یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کے لیے خالص زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے بہت بڑے علم بردار تھے اور ایکیشور واد کے بہت بڑے اپدیشک تھے۔ آپ نے دنیا کو توحید کا پاٹھ سکھایا اور پڑھایا اور بتایا کہ یہ توحید کا سبق ہے اور اللہ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، وقت، تمام چیزوں کو قربان کر دیا جائے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہو تو اپنی اولاد کے گردن پہ بھی چھری چلا دینی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر غریب پروری کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ہمیں ہر ایک موقع پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی، ہمارے بستی کے لوگ، ایسے لوگ جن کو کھانا یا دانہ نصیب نہیں ہے، ان تک یہ سامان کیسے پہنچے۔ تو اسلام تمام انسانوں کا، تمام لوگوں کا، جانوروں کا، بلکہ پوری کل کائنات کا خیر خواہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، دین جو ہے سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اسی خیر خواہی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد